اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا۔ یعنی تھوڑی تشریح سن لیجئے، یعنی جو تمہیں عمل صالح اور اطاعت الہی سے روکیں، سمجھ لو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے۔ یہ پس ان سے ہوشیار رہنا کیا مطلب؟ یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ۔ ایسی مختصر تشریح سمجھ لینا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اسی لیے میں نے آسان کیا اس کو۔ یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ، تاکہ وہ بھی اطاعت الہی اختیار کریں، نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت خراب کر لو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی بھی تشریح سن لیجئے۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا، لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کرنی دی۔ نہیں ابا، نہیں، آپ سے محبت ہے، مت جاؤ، ہمیں بھی نہیں جانا، ہجرت کرنے نہیں دی۔ پھر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لیے، تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکے رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب کہ سارے بیوی بچے جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے، بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ جو خیر کے کام سے روکے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ نماز سے روکیں، تبلیغ کو جانے سے روکیں، حج کرنے سے روکیں، دین کا کام کرنے سے روکیں، کوئی بھلا کام کرنے سے روکیں، رکاوٹیں ڈالیں، سمجھ لو کہ یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ان کے پیچھے تو مت چلو، لیکن اپنے پیچھے چلنے کی ان کو ترغیب دو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اس کی بھی تشریح سن لیجئے۔ جو تمہیں کسب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں، پس اس آزمائش میں تم اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہو جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مال اور اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے، وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون۔ یعنی اس شخص کے لیے جو مال اور اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور جو معصیت کی چیزیں ہیں اس سے بچتے رہنا۔ اچھا، کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ بیوی دین پر چلنا چاہتی ہے، شوہر روکتا ہے، بیٹا دین پر چلنا چاہتا ہے، باپ روکتا ہے۔
چھوٹا بھائی دین پر چلنا چاہتا ہے تو بڑا بھائی روکتا ہے. یہ سب چیزوں پر یہ چیزیں آئیں گی دائیں بائیں. یعنی جو بھی دین کے کام سے روکے گا وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے. محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور بہت ہی اونچی حکمت اختیار کرنی پڑے گی، بیوی کو بھی شوہر کو بھی. اللہ تعالیٰ اسی کا نام پل صراط ہے. وہ پل صراط جو ہے نا حشر کا میدان میں وہ آئے گا، وہ تو ہے دنیا میں بھی پل صراط ہے. ایک ہی گھر کے اندر کس کی مانے آدمی، شوہر کی مانے، بیوی کی مانے، ساس کی مانے، ماں کی مانے، بیٹے کی مانے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی کا نام بیٹا پل صراط ہے، اسی کو لے کے چلنا ہے. خلاصہ کلام یہ احکام الہی کو پورا کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچنا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.